سی ٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں عصمت اوان۔ ناظرین، آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بل 2018 کے اوپر ہے، اور اس پر بہت سی چہم گوئیاں جاری ہیں کہ کیا یہ جو بل ہے یہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، سیم سیکس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر ہم پروز اور کونس دیکھیں گے سوسائٹی پر اس کے کیا پڑیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا آپ کو انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون ہیں حیدر بٹ، اس کے ساتھ خواجہ سرا لاہور کی جو فوکل پرسن ہیں زنایا چودھری، اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ڈاکٹر سارا سہیل ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور مائنورٹیز پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ بل 2018 کی جو شروعات ہے وہ حیدر بٹ سے کریں گے۔ حیدر، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا حیدر، مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ بل 2018 جب سے ہی آیا ہے اس پہ بہت زیادہ اچم گوئیاں جاری ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ بل ہے اس میں صرف ٹرانس لوگوں کی نمائندگی ہے، یعنی بایولوجیکل کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میل یا فیمیل ہوتے ہیں، لیکن جب بعد میں ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ فیل کرتے ہیں جی کہ میں پیدا تو میل ہوں لیکن میں اپنے آپ کو فیمیل جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ نادرہ میں جا کے اپنا چینج کروا سکتے ہیں سیکس۔ اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ جو میل پیدا ہوا ہے یہ واقعی فیمیل ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اس ایکٹ کو عام اور سادہ الفاظ میں سمجھائیں یہ ہے کیا یہ ایکٹ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے یعنی سیم سیکس کو۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر پہلا ایک ہی لفظ میں بات کروں گا کہ کسی قسم کا اس طرح کا جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی لفظ LGBTQ کا، کسی قسم کا ہومو سیکشوالٹی کا، سیم سیکس میرج کا پورے بل کے اندر آپ کو کہیں پر یہ لفظ بھی استعمال ہوا نہیں ملے گا۔ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ یہ ٹرانس جینڈر ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا 2018 میں۔ یہ غالباً پاکستان کے اندر یہ پہلا باقاعدہ قانون ہے جس کے اندر جو ٹرانسجینڈر ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ان کی ایگزسٹنس کو اکنالج کیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس قانون کے اوپر آؤں گا۔ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر برٹش کے آنے سے پہلے جو خواجہ سرا ہیں ان کا ایک سماج کے اندر ایک بہت بہتر رتبہ تھا۔ آپ بادشاہت کی بات کریں، مغلیہ دور کی بات کریں، اس میں بہت کی پوزیشنز پہ جو خواجہ سرا ہیں وہ سرو کر چکے ہیں۔ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو شاہی خاندان تھے، جو گھر تھے، ان کے بچوں کی ٹریننگ سے لے کے ان کے فائنینسز سنبھالنے تک جو کی پوزیشنز ہوتی تھیں ان کے اوپر سرو کیا۔ زمینیں جو ہیں کاشتکاری تک جو ہے وہ خواجہ سرا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب کلونیل انڈیا کے اندر جب برٹشرز آئے انہوں نے کیا کیا، انگریز نے آ کر کہا کہ یہ جو ان کی ایگزسٹنس ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو ان کا پورا کنسیپشن تھا، ویسٹرن کنسیپشن تھا آف مین اینڈ وومن، انہوں نے یہاں پر وہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ جو خواجہ سرا تھے ان کو کرمنلائز کیا۔ 1871 کے اندر جو کرمنلائز کیا انہوں نے دوسرے ٹرائبس کو بھی، ادھر ان کو بھی کرمنلائز کیا کہ یہ بغاوت کر سکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ تو وہ جو تمام کا تمام پروپیگنڈا آج بھی لوگوں کے ذہن میں خواجہ سرا کمیونٹی کو لے کے ہے، اس کے تانے بانے انگریز کے ساتھ ملتے ہیں اس دور میں۔ اچھا، اس کے بعد پارٹیشن، بہرحال یہ کہا گیا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں کرتے اپنے آپ کو، اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈویژن جو ہے وہ بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے ڈسپلن کے اندر لے کے نہیں آتے تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ قانون کے اندر لکھا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہیں وہ آج اسی اپنے انگریز سامراج جو ان کا آقا تھا اس کی روایت کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور ہم نے پاکستان کے اندر یہ دیکھا پاکستان بننے کے بعد کہ ابھی تک کوئی ایسا بل پیش نہیں ہوا، یہ پہلا بل ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو آگے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے آج ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور آج بھی ایک جو خواجہ سرا ہے ان کا قتل ہوا۔ تو یہ پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس قانون کو پڑھیں اور پھر اپنا جو رائے ہے وہ قائم کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب حکومت کی نمائندہ جو ہیں خواجہ سرا لاہور کی فوکل پرسن زنایا چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم زنایا سے بات کرتے ہیں۔ زنایا، آپ اس ایکٹ کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارا استحصال ہوتا رہا، اب ٹرانسجینڈر اسپیسیفک نام جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، جس طرح میں نے پہلے بات بتائی اس میں اسپیسیفک خواجہ سرا کا جو ہے وہ نام شامل نہیں ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے، اور اس ایکٹ کو بینگ اے خواجہ سرا آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب آپ کو فائنلی کوئی کسی نے آپ کو رائٹ دینے کی بات کی ہے؟
تھینک یو سو مچ، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. یہاں پہ جو سی بات ہے آپ نے جو کہ کی ہے کہ ایکٹ کے بارے میں اور رائٹس کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو میں یہ خوشی سے بتانا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں. پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو، پاکستان کمیونٹی کو اتنا اوپنلی اور کس طرح سے ایک ایکسیپٹنس ان کو ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اس طرح سے بیرون ممالک میں اتنی اس طرح سے نظر نہیں آتی. یہ تو ہم لوگ کی خوش قسمتی ہے. اور بات یہاں پہ چونکہ آپ نے رائٹس کی ہے، تو دیکھیں 2018 سے پہلے کہاں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کو کے حقوق مل رہے تھے، کہاں پہ ان لوگوں کے رائٹس کی بات کی جا رہی تھی، کہاں پہ ان کو آئی ڈی کارڈ ملے جا رہے تھے، جبکہ وہ لوگ ٹیکس بھی پے کر رہے تھے، جبکہ وہ لوگ اپنی پراپرٹی وغیرہ ہر چیز کے اس طرح سے ہی چیزیں کر رہے تھے جس طرح سے عام مرد اور عورت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو کہیں پہ بھی پراپرٹی لینے کا جو ہے، خریدنے کا کہیں پہ ان کو اس طرح سے حق حاصل نہیں تھا. یہ ایک جو سا ہے آئی ڈی کارڈ، جو سی ایک شناخت جو ان کے پاکستان نے خواجہ سرا افراد کو دی ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہی ہے کہ جو سا آگے اب کمیونٹی اتنی امپاورڈ ہو رہی ہے اور اتنی آگے سے آواز اپنی بلند کری. ایکٹ کے بعد آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن اب مل چکی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کا شروع سے بڑا استحصال ہوتا رہا ہے اور کوئی بھی ایجوکیشن کی طرف نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر وہ بھیک وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی گداگری بہت زیادہ روج پہ ہے خواجہ سرا کی. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز پشاور کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ خواجہ سرا کی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں، آپ کی نظر میں جو یہ ایکٹ آ رہا ہے، یہ واقعی آپ کو تحفظ بھی دے گا یا صرف یہ کتابی صرف ہوگا؟ اس کا آپ کے خیال سے عمل درآمد بھی ہوگا کہ نہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے، لیکن میں اب اسی بات کو تھوڑا سا کلیئر کرتی چلی ہوں گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ لوگ بار بار اس چیز کے اوپر بول رہے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی انگیجڈ ہے. تو وہ ایکچولی ڈپریسڈ ہو گئے، اتنے اسٹریس میں آ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑکے کی لڑکے کے ساتھ، لڑکی کی لڑکی کو. وہ ایکچولی یہ لائنس ایسی ہیں جو کہ کمیونٹی کو اتنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ہم جنس نہیں ہیں، ہمارا تو سیکس سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو ان چیزوں سے کوئی نہیں، تو ہم لوگ کو کیوں اس چیز، اور ہم لوگوں کو پھر ایسا ایکٹ بھی نہیں چاہیے. وہ اس وجہ سے کنفیوز ہوئے ہیں. جب کام ہو رہا ہے تو پھر یہ کون ایسے لوگ ہیں، یہ پھر ایسے ہی یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ جی ہم ایکٹ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انسانیت کو بھی کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ تو انسانیت کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. یہ تو بہت مطلب دیکھیں، یہ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ہی ملک کے جو ان سے علمدار ہیں اور بہت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہر طرح سے، میں یہاں پہ اگر میں یہاں پہ یہ بات کر دوں کہ مدرسوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس طرح سے جب چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ میں آخری آپ سے سوال کروں گا کہ اس بل کے ساتھ یہ کیوں کہا جا رہا ہے جی کہ یہ اس سے اسلام کو بھی خطرہ ہے، یعنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ویسٹرن جو کلچر ہے اس کو ہمارے جو معاشرے کے اندر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے، وہ سب سے زیادہ اس کے اگینسٹ ہے. وہ پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو قانون ہے کسی طور پر ہم اس کو عمل درآمد نہیں کرنے دیں. آخر کیا ریزن؟ اگر آپ نے جس طرح ہم نے بالکل ڈسکس کیا ہے، اس کے اندر کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے رائٹس اور پروٹیکشن کی بات کی جا رہی ہے، تو آخر اتنی بڑی پارٹی ہے وہ کیوں اس کے اگینسٹ ہے؟ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. اور بات یہاں پہ میں دیکھیں ایسے اسٹارٹ کروں گی کہ ہم لوگ ویسٹرن کو ہم لوگ کہاں پہ، میں دونوں طریقے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو جواب دیتی ہوں اور ہمارے حکومتی جو سی چیزیں اس کے اوپر بھی جواب دیتی ہوں. پہلی بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آتی ہوں. سورہ شورا اور آیت نمبر 49-50 کے اندر جون سا ہے خدا جون سا اللہ تعالیٰ ہے، وہ صاف اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں جسے چاہوں اسے بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں اسے بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں اسے بانجھ رکھوں اور جسے چاہوں اسے ملے جلے افراد عطا کروں. بے شک میں قابل اور دسترس رکھتا ہوں. دیکھیں یہ والی چیز جو سی ہے یہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو ہمارے جو پریویس ٹائم پہ جتنے ہمارے پیغمبر تھے ان کے ٹائم پہ بھی جو سا ہے خواجہ سرا افراد موجود تھے. اب ہماری جو لاسٹ گیسٹ ہیں، اب میں ڈاکٹر سارا سہیل ہیں جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور مائنورٹیز کے اوپر ان کا بڑا کام ہے. اب میرے جو ان سے سوال ہیں سارا آپ سے یہی ہیں کہ سوسائٹی پر اس کے کس طرح کے امپیکٹ آئیں گے؟ کیا اس کے بہتر امپیکٹ آئیں گے؟ کیونکہ یہ چمگوئیاں جاری ہیں، جس طرح پہلے حیدر نے بات کر دی ہے کہ کوئی بھی میڈیکل بورڈ کے اوپر کسی کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ آپ کا پرسنل لائف ہے. اس پہ یہ ایک چیز آ رہی ہے کل کو اٹھ کے کوئی بھی پیدا تو وہ میل ہوا ہے لیکن ٹرانزیکشن کے بعد وہ یہ کہے کہ جب میں فیمیل ہو گیا ہوں، اور اگر آئینی طور پہ نادرا پہ جا کے وہ اپنا نام بھی لکھوا لیتا ہے تو کل کو وہ کوئی بھی فیمیل پلیس ہے اس کو یوز کر سکتا ہے اور آئینی طور پر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اس پہ جو اکثر لوگ کرٹیک کر رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں مزید اس طرح کی برائیاں لے کر آئے گا، تو اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ شکریہ عظمت.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ अज़मत कि हम माशरे के जो मसले हैं उन पे बात करें। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैंने ख्वाजा सिरा लोगों के साथ, ट्रांस लोगों के साथ भी काम किया। खुदारा मुझे बताएं, हमारे जो असल मसले हैं रोटी के, कपड़े के, मकान के, सेहत के, रोज़गार के, घरों के, ट्रांसपोर्ट के, बढ़ती महंगाई के, बिजलियों के बिल के, पेट्रोल के, इन सब मसलों पे कोई बात कर रहा है? कोई सियासी पार्टी के पास कैसे ये वक्त है कि वो एक पहले ही जो पिसा हुआ तबका है उस पे और तनकीद, जिसकी वजह से उस पिसे हुए तबके के अफराद आज मर रहे हैं सड़कों पे। मुझे बताएं, मुझे आप इस बात का जवाब दें, आपने कभी ख्वाजा सिरा बच्चे से जाके पूछा है जिसे उसके घर से निकाल दिया गया है कि बेटा तुम्हें खाना कौन दे रहा है, बेटा तुम्हें हम स्कूल भेजेंगे, ये रियासत तुम्हारी माँ की तरह है। क्यों हमारे लिए रियासत और रियासत के इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली जो हमारी क्या कहते हैं मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनका काम नहीं है माशरे में मोहब्बत, प्यार, अमनो अमान फैलाना? मुझे बताएं, हम अपने आप को इस्लामी मुआशरा कहते हैं, तो क्या हम में इतना सब्र नहीं है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत से मोहब्बत से बात कर सकें? ऐसे लोग जो मुआशरे में मर रहे हैं, पिसे हुए हैं, जो आपके सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, आपके इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से सबसे पहले वो लोग मरेंगे। क्या इस एक्ट के बाद क्या हम ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को हम धड़े के अंदर लेके आ सकते हैं? और आपका एंड नोट क्या है, कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं जो हमारे सुनने वाले हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी मेरी अपनी कम्युनिटी है, मैं इन्हें अपने से जुदा नहीं सोचती। जो हमारी मेहनत कश कम्युनिटी है वो मेरी अपनी कम्युनिटी है, मैं उन्हें अपने से जुदा नहीं समझती। जो औरतों की तहरीक है, जो मज़ारों की तहरीक है, जो मजदूरों की तहरीक है, वो हम मेरे अपने लोग हैं, मैं उन्हें अपने से जुदा नहीं समझती। जब ये तहरीकें आपस में हाथ मिला लेंगी तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं, कोई सियासी जमात जो ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा पिसे हुए लोगों को और पिसाने की कोशिश करेगी। अगर हमारी तहरीकें मिल के, चाहे वो स्टूडेंट्स की तहरीक हो, मजदूरों की, औरतों की, इन सब तहरीकों से मुआशरे में जगह भरती है। हम चाहते हैं कि हम सब इस मुआशरे में सांस ले सकें, हम सब के बच्चों के मुंह में नवाला हो, उनके पास स्कूल जाने का मौका हो, उनके पास अस्पताल हो, उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आया कि हम सारी चीज़ें अमीर तबके के लिए, हुक्मरान तबके के लिए करते रहें और ये जो सियासी पार्टियां हैं और बाकी ग्रोह हैं हमारे माशरे के, आपस में कुर्सी कुर्सी खेलते रहें। बहुत अच्छा मैसेज आपने सारा दिया। अब लास्ट पे हम तीनों गेस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती जो टाइम है वो CNN को दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स, आपको ट्रांसजेंडर एक्ट बिल 2008 के बारे में बहुत सी मालूमात के बारे में पता चला होगा। जो प्रोपोगंडा हो रहा है उसको सही से एड्रेस भी किया होगा। हमारे जो तीनों जो गेस्ट थे, जो तीनों हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने बड़े आम और सादा अल्फाज में इस बिल के बारे में बताया। कहीं पर भी होमोसेक्सुअलिटी या सेम सेक्स जो मैरिज है उसमें वो नज़र नहीं आई, और जो दीगर प्रोपोगंडा है उस पर बड़ी ही वाज़ेह बातें की। और लास्ट पे सबका एक ही मैसेज है कि खुदारा कोई भी चीज़ है उसको खुद पढ़ें और किसी भी र्यूमर्स पर जो है वो कान ना धरें। और हम उम्मीद यही करते हैं जो हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनको हम इस सिस्टम और धारे में लेकर आएंगे ताकि ये जो गदागरी और उनकी जो कत्ल गारत है हम उसको भी ख़त्म कर सकें और माशरे में अमन व अमान लेके आ सकें। अगली वीडियो के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।